بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہجرت مدینہ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا واقعہ بہت طویل اور لمبا ہے، لہذا اس کو قسط وار اور حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج اس واقعے کا پہلا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اسلام جب مدینہ منورہ میں پھیل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے ستائے ہوئے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد دیگر صحابہ کرام آہستہ آہستہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، یہاں تک کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ کفار مکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کڑی نگرانی شروع کر دی اور روک ٹوک شروع کر دی، اور جو مفلس اور غریب غلام صحابہ تھے جو ان کی قید میں تھے ان پر ظلم اور تشدد تیز تر کر دیا، اور وہ غریب اور مفلس اور غلام صحابہ جو اپنی مفلسی، غریبی اور غلامی کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کے ظلم اور تشدد کا نشانہ بننے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، لہذا آپ حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ میں مقیم تھے۔ کفار مکہ کو خطرہ محسوس ہونے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج اکٹھی کر کے مکہ پر چڑھائی نہ کر دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے روکنے کے لیے انہوں نے کڑی نگرانی شروع کر دی اور دارالندوہ کمیٹی گھر پنچایت گھر میں ایک بہت بڑی کانفرنس اور مجلس انہوں نے منعقد کی، جس میں بڑے بڑے سرداران مکہ نے شرکت کی۔ شیطان لعین بھی انسانی شکل و صورت میں ایک بوڑھے کے روپ میں کمبل اوڑھ کر شریک ہوا۔ کفار مکہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ابلیس لعین نے کہا، میں بھی تمہارا ہمدرد اور مددگار ہوں۔ جس معاملے میں تم لوگ اکٹھے ہوئے ہو اس معاملے میں میں تمہاری امداد کروں گا اور بہترین مشورہ دوں گا۔ مجلس کی کارروائی شروع ہوئی تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دینی شروع کر دی۔ ایک نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کال کوٹڑی میں قید کر دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے اور اس تاریک کوٹڑی میں ایک سوراخ سے ان کو کھانا پینا دیں گے۔ ابلیس سمیت سب نے اس تجویز کی مخالفت کی کہ ان کے بہادر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جان پر کھیل کر ان کو آزاد کرا کے لے جائیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمرو عامری نے مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دو۔ شیطان نے بگڑ کر کہا، یہ کیسی تجویز ہے؟ جانتے بھی ہو ان کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے، لوگوں کو قرآن سنا سنا کر وہ اپنے تابع کر لیں گے اور ایک گروہ بنا کر، جماعت بنا کر مکہ پر حملہ کر دیں گے اور تم لوگوں کی جو حکومت اور سرداری ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ ابو جہل جو ابھی تک خاموش تھا اور خاموشی کے ساتھ یہ ساری مشورے اور رائے سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ صاحبو، میرے ذہن میں بھی ایک رائے ہے۔ سب ہماتن گوش ہو گئے، کہنے لگے کہ بتاؤ، جلدی سے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر جوان تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور وہ تمام قبیلے کے بہادر جوان یک بارگی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جائیں اور مل کر نعوذ باللہ من ذالک ان کو قتل کر دیں۔ چونکہ سارے قبیلوں کے بہادر اور لشکری اس قتل میں شامل ہوں گے، لہذا بنو ہاشم
तमाम मक्का के कबीलों से लड़ाई नहीं कर सकेंगे। यूं हम बनु हाशिम को खून का बदला दयत की सूरत में अदा करके इस जुर्म से बरी हो जाएंगे और बनु हाशिम का अकेला कबीला यकीनन खून बहा लेने पर राजी हो जाएगा और हम तमाम कबीलों के लोग मिलकर उनको मुंह मांगी खून बहा की रकम मिलकर आसानी से इकट्ठा करके अदा कर देंगे। नाज़रीन और सामीन, अबू जहल की ये खूनी तजवीज़ सुनकर इब्लीस लईन उछल पड़ा और खुशी से झूमने लगा और कहने लगा कि बेशक ये तमाम तजवीज़ों में से सबसे बेहतरीन तजवीज़ है। इस मंसूबे पर तमाम कुफार मक्का ने मिलकर इत्तफाक किया। उधर ये मंसूबा तय पाने के बाद मजलिस बर्खास्त हो गई। हर शख्स ये खौफनाक अज़्म लेकर अपने अपने घर चला गया। इधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ा व जल ने इस मकरूह और खौफनाक मंसूबे का पर्दा कुरान में चाक करते हुए फरमाया, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कीजिए जिस वक्त कुफार मक्का आपके बारे में खुफिया तदबीर कर रहे थे कि आपको कैद कर देंगे या कत्ल कर देंगे या शहर बदर कर देंगे। ये लोग अपनी खुफिया चालें चल रहे थे और अल्लाह ताला अपनी खुफिया तदबीर फरमा रहा था और अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर सबसे बेहतर है। नाज़रीन और सामीन, इंशाअल्लाह ताला हिजरत मदीना का बाकी वाक़या हमारी अगली वीडियो हिस्सा 2 में पेश किया जाएगा। अल्लाह निगहबान।